بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سیر فہرست ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے باعث سبق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے دل میں خیال کیا کہ اگر شیطان سے میری ملاقات ہو جائے تو میں اس سے ایک سوال کروں گا۔ ایک دن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے اللہ کبھی شیطان سے ملاقات کروا دے تاکہ میں اس سے سوال کروں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن نماز پڑھ کر مسجد سے باہر نکلے تو سامنے ہی ایک بوڑھا آدمی حضرت جنید بغدادی کو جھک کر سلام کرنے لگا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دیکھ کر کہا کہ کون ہو تم؟ تو کہنے لگا میں وہی ہوں جس سے ملنے کی آپ کو آرزو اور تمنا تھی۔ حضرت سمجھ گئے کہ اصل میں یہ شیطان ہے۔ شیطان نے کہا کہ آپ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے تھے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میرے ذہن میں تیرے متعلق ایک سوال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھے کس چیز نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے منع کیا۔ کیا تو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتا تھا؟ تجھے تو اللہ کی معرفت حاصل تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے تو واقف تھا، اس قدر اللہ کی قربت رکھنے کے باوجود بھی تو نے اللہ کا حکم نہیں مانا۔ اس کے جواب میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی ہوش اڑا دیے۔ شیطان نے یہ جواب دیا کہ آپ جیسا توحید پرست انسان بھی ایسا سوال کر سکتا ہے۔ آپ جیسا ایک اللہ کو ماننے والا، آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ میں نے غیر اللہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ شیطان کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو غیر اللہ تھے، خدا تو نہیں تھے کہ میں ان کو سجدہ کرتا، بھلا میں ایک غیر اللہ کو کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب شیطان نے یہ بات مجھ سے کہی تو مجھے لگا کہ ہاں یہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرا ایمان سلب ہو رہا ہے۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا اور میں سوچنے لگا کہ اس کو میں کیا جواب دے سکتا ہوں، جبکہ وہ کہہ رہا ہے کہ تم ایک اللہ کو ماننے والے ہو، مجھے کہہ رہے ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہ کیا، جبکہ تم تو ایک اللہ کو مانتے ہو اور اللہ کو ماننے کا مطلب ہے کہ صرف ایک اللہ کو ہی سجدہ کیا جائے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب نہیں آ رہا تھا۔ اسی وقت فوراً اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ مجھ سے کہا گیا کہ اس سے پوچھو کہ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا کون تھا؟ حکم دینے والا جب یہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو تو توحید اسی بات کا نام ہے کہ اس کی بات کو مان لیا جائے۔ حکم دینے والے کو دیکھو، بات نہ دیکھو کہ کیا بات ہو رہی ہے، بلکہ دیکھو کہ حکم کون دے رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میرا ایمان برقرار ہوا، ورنہ تو مجھے ایسے معلوم ہوا کہ میرا ایمان کم ہو رہا ہے، میرے ایمان میں کمی واقع ہو رہی ہے، میرے ایمان میں تزلزل پیدا ہو رہا ہے۔ یہ ہے شیطان کی مکاری اور عیاری، نہ ولیوں کو چھوڑا نہ انبیاء کو چھوڑا، کس طرح گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ شیطان نے کہا کہ میں اللہ کے بندے کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا اور بائیں سے بھی گمراہ کروں گا۔ اس لیے کبھی بھی شیطان سے بے فکر نہ ہونا، کبھی بھی شیطان کے جال میں نہ آنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کی مکاری اور عیاری سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔